غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا، برملا ماحول بنا کر، سیاق و سباق بنا کر، امت کو متوجہ کر کے، انہیں تاکید کر کے، آئندگان کو باخبر کر کے اور راویان کو متوجہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امانت ادا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے رکن کمال دین و رکن تمام نعمت قرار دیا تھا۔ اس رکن تکمیلی سے رکن مکمل اور رکن متمم کے ذریعے سے رسول اللہ نے جس حقیقت کو پیش کیا وہ حقیقت دریافت نہیں کی گئی، وہ حقیقت وصول نہیں کی گئی، نہ حاضرین نے اس وقت اور نہ ہی حاضرین نے سن کر جن غائبین کو اور آنے والوں کو اطلاع دی ان تک وہ حقیقت پہنچی، اور صدیوں سے وہ دریافت تشنا ہے، ابھی منتظر ہے کہ اس بہت ہی صریح، شفاف اور مبین اور مبین پیغام کو دریافت کر لیا جائے۔ دو گروہ اس رکن مکمل اور رکن متمم دین و نعمت کے مقابلے میں پیدا ہوئے، دوست و دشمن۔ سن تو لیا انہوں نے، اور سننے کے بعد ایک طبقہ تاریخ میں اس ولایت کا دشمن بنا، مخالف بنا، معاند بنا، اور دوسرا طبقہ اس کا حامی، چاہنے والا اور اس کے ماننے والوں میں سے بنا۔ اعدائے ولایت اور اولیاء ولایت میں تقسیم ہو گئے لوگ، مسلمین و مومنین، اور دونوں نے ایک جیسا کردار ادا کیا۔ دشمن نے اور دوست نے ولایت کے میدان میں، ولایت کی شاہراہ پہ سفر کیا اور اس رکن تکمیلی دین کے متعلق اپنی کارکردگی دکھائی، اور ایک جیسی دکھائی۔ ایک اپنے راستے سے ولایت سمجھ کر آیا، دوسرا اپنے راستے سے آیا، اور نتیجہ دونوں کا ایک نکلا۔ آج یہ اعلان 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو انجام پایا، اور آج 18 ذی الحجہ 1439 ہجری ہے، یعنی 1429 سال گزر چکے ہیں اس اعلان کو۔ 1429ویں سال میں آج شب آئی ہے، ٹھیک تاریخ، دقیق تاریخ کے مطابق آج ہم 1429 سال، مکمل 1429 سال گزرنے کے بعد آج پھر اس منظر کی یاد منا رہے ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں۔ وہ آج ٹھیک 1429 سال جس حقیقت کو گزرے ہیں، 1429 سال بعد دشمنان ولایت اور 1429 سال کے بعد دوستان ولایت، حامیان ولایت اور رہروان ولایت، دوستان ولایت
آج کہاں ہیں دونوں؟ دشمن ولایت نے روز اول سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ولایت نافذ نہیں ہوگی، جس کا اعلان ہو رہا ہے، جس رکن کا، اس کو قائم نہیں ہونے دینا، یہ عزم تھا اور اس عزم کو پورا کیا۔ 1429 سال میں سے ایک دن بھی اس مہم سے، اس حقیقت سے غفلت نہیں برتی۔ پوری ہوشیاری کے ساتھ، چابوکی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ صد کیا راہ ولایت کو۔ ہر طرف سے جہاں بھی شائبہ نظر آیا کہ یہاں سے یہ رکن قائم ہو سکتا ہے، کھڑا کیا جا سکتا ہے، وہیں جا کر اس کو مسمار کیا، اس کو ویران کیا، اس کو ڈھا دیا، اس کے قائم کرنے والوں کو منتشر کر دیا، انہیں بھگا دیا، انہیں منصرف کر دیا۔ جو اس طرف آنا چاہ رہے تھے انہیں فوراً وقت سے پہلے بھانپ کر منحرف کر دیا، منہ پھیر دیا، رخ موڑ دیا اور کامیابی حاصل کی۔ اور یہی کام دوستان ولایت نے بھی یہی کام کیا کہ رکن ولایت یہ نہیں کہا کہ اسے قائم ہونے نہیں دیں گے، بلکہ یہ اندازہ لگایا اور یہ تجزیہ کیا کہ رکن ولایت قائم نہیں ہو سکتا، قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو الگ الگ دلیلیں اور موقف ہیں۔ دشمن ولایت کا موقف ہے کہ رکن ولایت قائم نہیں کرنے دیا جائے گا، رکن ولایت دین کو جو اللہ نے فراہم کیا ہے اسے زمین پر اقامہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ دوست ولایت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرنے دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ نہیں کیا جا سکتا، نہیں قائم کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں قائم کیا جا سکتا؟ اس کے اپنے دلائل ہیں دوستان ولایت کے۔ 1429 سال مکمل ہر روز نئے طلوع کے ساتھ ہر سرزمین پر، ہر وادی میں، ہر کوہسار میں، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، اس ذہنیت کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں کہ رکن ولایت قائم نہیں کیا جا سکتا۔ عاجزی کا اظہار کیا، مایوسی کا اظہار کیا، نا امیدی کا اظہار کیا، اور رکن ولایت کے قیام کے لیے جب سوچ ہی یہی لیا کہ حالات مناسب نہیں، حالات سازگار نہیں، حامی پورے نہیں، تعداد قلیل ہے، وسائل قلیل ہیں، لوگ تیار نہیں ہیں، زمین آمادہ نہیں ہے، ہر روز اس دلیل کو لے کر شروع کی اپنی زندگی۔ 1429 سال کئی نسلیں مومنین کی، دوستوں کی تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ گزریں۔ سابقہ مایوس نسل نے ایک نئی مایوس نا امید نسل پیدا کی، اور اپنی تلقینوں کے ذریعے، اپنے اظہارات کے ذریعے، اپنے تبصروں کے ذریعے، اپنے خطیبوں کے ذریعے، اپنے سخنوروں کے ذریعے، اپنے ذاکروں کے ذریعے،
اپنے علماء کے ذریعے، اپنے قومی زعماء کے ذریعے، اپنے دانشوروں کے ذریعے، اپنے اہل قلم کے ذریعے، ہر ممکنہ طریقے سے نئی نسل کو یہ تلقین کر کے گئے کہ ہمارے زمانے میں رکن ولایت کے قیام کے لیے حالات مساعد نہیں ہیں اور آپ کے لیے بھی خطر ہے، آپ نے بھی رکن ولایت کے قیام کے لیے کوئی اقدام اور میدان ہموار نہیں کرنا، اس لیے کہ دشمنان ولایت کثرت سے ہیں، فراوان ہیں، زمین مملو ہے، بھری ہوئی ہے دشمنان ولایت سے، ان کا وجود ہی ان کو خوفزدہ کر دیتا ہے، لرزہ براندام کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ ولایت کو اپنے دل میں رکھیں اور زبان تک نہ لائیں، میدان میں نہ لائیں، عمل میں نہ لائیں، ولایت کو فقط اپنے دل میں رکھنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا ہے، تقیہ میں رہنا ہے، پنہان رکھنا ہے۔ ہر دور کے اندر یہ تفکر تاریخی خصوصیات کا حامل ہے۔ نسل اول نے کس طرح اپنے آپ کو قانی کیا، وہی جن کے اندر یہ اعلان ہوا تھا۔ بہت دلچسپ ماجرا ہے یہ، اگر ہم یہاں سے پیچھے جائیں، آسان ہے تاریخ کا مطالعہ، قہقرائی مطالعہ اس طرح سے انجام نہ دیں کہ آپ 1400 سال سے ادھر آئیں، آپ یہاں سے پیچھے جائیں، آپ کن دلیلوں سے دستبردار ہیں ولایت سے، ان دلیلوں کو جائزہ لیں۔ آج روئے زمین پر کروڑوں کی تعداد میں ولایت کے حامی موجود ہیں، اور جن کا ایک ہی موقف ہے، نہیں ہو سکتا رکن ولایت جو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، اور جو اسی وقت احساس ہو رہا تھا، اللہ کی ذات کو علم تھا، رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا، اعلان ولایت میں بھی رسول اللہ کے قلب نورانی میں یہ کھٹکا موجود تھا کہ اعلان ولایت کے بعد جن کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے ان کا رد عمل کیا ہوگا، وہ اسے کیا سمجھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اس قلبی کھٹکا کو محسوس کر کے علم میں اللہ کے تھا، لہٰذا تسلی دی، اطمینان دیا کہ آپ پرواہ نہ کریں۔ یہ نہیں کہا کچھ نہیں ہوگا، یہ فرمایا کہ آپ پرواہ نہ کریں ان کی، لا تخشوہم وخشونی، پرواہ نہ کرو، یہ جو آپ احساس کر رہے ہیں درست ہے، یہ احساس رسول اللہ کا احساس ہے، روح رسالت کا احساس ہے، غلط نہیں ہو سکتا، کاذب نہیں ہو سکتا، بے بنیاد نہیں ہو سکتا، نفسانی نہیں ہو سکتا، حقیقی و سچا و صادق احساس ہے۔ لیکن آپ پرواہ نہ کریں، لا تخشوہم، خشیت عربی زبان میں ہم اردو میں اس کا ترجمہ دیکھا دیکھی خوف کرتے ہیں، خشیت خوف نہیں ہے، خوف اگرچہ لازمہ ہے اس کا، خشیت کا مطلب ہوتا ہے پرواہ، لحاظ، مد نظر رکھنا، نظروں میں رکھ کر، نصب العین قرار دے کر کسی چیز کو کچھ کرنا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جس طرح معلم کی موجودگی میں شاگرد پرواہ کرتا ہے، اس کی لحاظ کرتا ہے اس کا کے اوپر،
خشیت و پرواہ. ہم ہر اس کی پرواہ کرتے ہیں جس کی نہیں کرنی. حکم ہے کہ لاپرواہی برتو اس کی نسبت, اس کی پرواہ مت کرو. لا تخشوہم, قرآن کریم میں کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ, یہ اصطلاح تکرار فرمائی ہے نہی کے ساتھ, لا تخشوہم, مت کرو پرواہ ان کی. اور بہت اہم ہے وہ مصادیق جن کی پرواہ نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے یا ان کی پرواہ کرنے کی نہی اللہ نے بیان فرمائی ہے. ان میں سے ایک لوگ ہے, لوگوں کی پرواہ نہ کرو. لا تخشوا الناس, لوگوں کی پرواہ مت کرو. دشمنوں کی پرواہ مت کرو, مخالفین کی پرواہ مت کرو. لا تخشوہم. اور ہم سب سے زیادہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں. اور کتنی دفعہ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وخشونی, میری پرواہ کرو, میرا لحاظ کرو. آپ ان کی پرواہ, کفار کی پرواہ نہ کرو, دشمنوں کی پرواہ نہ کرو, مخالفین کی پرواہ نہ کرو. ہم نے تخشو سے بھی استخارہ نکالا ہے, لا تخشوہم سے بھی استخارہ نکالا ہے, وخشونی سے بھی استخارہ نکالا ہے. کبھی ان دونوں اصطلاحات سے اپنے عمل کا میزان نہیں بنایا, ہدایت نہیں لی کہ مجھے قرآن میزان دے رہا ہے, ترازو دے رہا ہے کہ میں نے کس کی پرواہ کرنی ہے اور کس کی پرواہ نہیں کرنی, کس کی پرواہ کرنے سے مجھے روکا گیا ہے, ٹوکا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. اور یہ سب معصیت کے زمرے میں ہے, جس سے قرآن نے روک دیا کہ پرواہ نہ کرو اور ہم کسی خاطر اس کی پرواہ کرتے ہیں, گناہ ہے, نہی خدا ٹھکرائی ہے, فرمان خدا توڑا ہے. اور جہاں اللہ نے فرمایا کہ میری پرواہ کرو, کسی اور کی پرواہ نہ کرو, میری پرواہ کرو, وہاں پر اگر ہم نے اللہ کی پرواہ نہیں کی, جرم کیا ہے, معصیت کی ہے, گناہ کیا ہے. وہ سب معصیتیں ہیں, وہ مصلحتیں, وہ مصلحت کوشیاں, وہ مصلحت پسندیاں, وہ توجیحات, وہ من گھڑت دلائل, وہ تاویلات, وہ تسویلات, شیطان کے وسوسے, وہ سب جنہوں نے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لاپرواہ بنایا, وہ سب ہمارے گناہ ہیں, وہ سب ہمارے جرم ہیں, وہ سب ہمارے معصیتیں ہیں. ان پر توبہ, استغفار خدا کی بارگاہ میں درکار ہے. استغفار نہ کہ تسبیح لے کر اور زبان سے استغفر اللہ کہہ کر اور پھر پرواہ اور لاپرواہی کا اپنا معمول کا عمل جاری رکھیں. ہم غدیر اتنا اہم اعلان جو قرآن کا اہتمام دیکھیں اور رسول اللہ کا اہتمام دیکھیں, عجیب ہے, غیر معمولی ہے. یہ لہجہ جو قرآن کا آیات غدیر میں ہے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, اور وہ اہتمام جو رسول اللہ نے اس اعلان کے لیے کیا پوری عمر رسول اللہ میں کہیں بھی نہیں ہے. منفرد اہتمام اللہ کا قرآن میں اور منفرد اہتمام رسول اللہ کا غدیر خم میں. اور اس کے باوجود رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تخشوہم,
یہاں ابتلا ہے اے رسول آپ کے لیے، امتحان ہے آپ کا۔ کیوں؟ کہ آپ کے مد نظر جو لوگ ہیں جن کو نظر انداز کرنا مشکل ہے، جن کے رجحانات، جن کی سوچ، جن کے احساسات، جن کا ماضی، جن کے آپس کے تعلقات، یہ سب چیزیں، ان سے چشم پوشی کرنا اور مد نظر نہ رکھنا، لحاظ نہ کرنا ان کا، یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن ولایت کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں، لا تخشوہم واخشونی، اور رسول اللہ نے دونوں کے اوپر عمل کیا، اللہ کی پرواہ کی اور لوگوں کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں اب آپ کو تاریخ سمجھ میں آ جائے گی ساری باب ولایت میں۔ آج آپ اپنا رویہ، اپنے معاشرے کا رویہ، زمانے کا رویہ ولایت کے متعلق لحاظ کریں، مشاہدہ کریں، جائزہ لیں، تجزیہ کریں۔ ولایت کا دم بھرنے والے، ولایت کا نعرہ لگانے والے، ولایت سے محبت رکھنے والے، ولایت سے عقیدت رکھنے والے، ولایت سے تعلق رکھنے والے، عملاً ولایت سے کتنے دور ہو گئے؟ کیوں ہوئے؟ کس چیز نے دور کیا؟ اسی چیز نے دور کیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا تھا، لا تخشوہم واخشونی، کہ رسول ان کی پرواہ نہیں کرنا، لیکن ولایت کے طرفداروں نے ہمیشہ پرواہ کی، لوگوں کی پرواہ کی۔ لوگوں کا خیال رکھا، لوگ ہر طرح کے لوگ، اس میں کوئی طبقاتیت نہیں ذکر کی، لوگ، ناس جو ہمیشہ اپنے خواص کے تابع ہوتے ہیں، خواص ان کو تلقین کرتے ہیں، خواص ان کی امامت کرتے ہیں، خواص ان کی پیشوائی کرتے ہیں، یہ خواص کی تقلید کرتے ہیں، یہ خواص کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔